بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی نشست میں صوبہ سندھ کے چیف ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم سی ایم ہاؤس سندھ میں ہیں اس وقت, تو یہ بہت سارے متعلقہ موضوعات ہیں جو کہ ان سے بہت ریلیٹڈ ہیں. اس وقت ظاہر پاکستان کا سب سے بڑا سوال مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ تو طے ہو گیا ہے کہ حکومتیں تو جا رہی ہیں, 12 کو جاتی ہیں, اسے 24-48 گھنٹے پہلے چلی جاتی ہیں, خالی یہی سوال ہے. لیکن اس پر ابھی بھی سوالیہ نشان ہے کہ الیکشن 60-90 دن میں ہو جائے گا یا الیکشن جائے گا آگے. اور تجزیہ یہی ہے سب کا کہ اگر آگے جائے گا تو اس کی بنیاد کیا بتائی جائے گی. اس کی بنیاد یہ بتائی جائے گی کہ پاکستان نے ابھی ایک بڑی ایکٹیویٹی کی ہے, مردم شماری کی, ڈیجیٹل سینسس ہوا ہے, اور جناب اس کا کچھ جو پروسیس باقی ہے چونکہ ڈیجیٹل وہ سینسس کمپلیٹ ہو جائے گا, اس کا نمبر آ جائے گا, تو پھر ہلکا بندی ہوگی, اس میں ٹائم لگے گا, اس وجہ سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے گی یہ الیکشنز کی ڈیٹ. جب پی ایم نے کہہ دیا, وزیر اعظم نے, کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشنز ہوں گے, تو سندھ کی ہی ایک جماعت یعنی کہ ایم کیو ایم نے اس کو اپنی فتح گردانا کہ دیکھیے ہمارا یہ مطالبہ پورا ہو, بڑی اچھی بات ہے, اور اس وجہ سے الیکشن تھوڑا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو ہو جائے. اور سندھ کے سی ایم کے متعلق اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ جب سی سی آئی میں جائے گا یہ, تو وہ اس کو فیور کریں گے یا اپوز کریں گے. تو یہ موضوع اور بہت سارے اور موضوعات ہیں اسی متعلق. جناب عزت مآب وزیر اعلیٰ سندھ ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. Thank you for coming here and having me on the show. بہت شکریہ. سو ٹو اسٹارٹ وتھ, مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کا کوئی دعوت نامہ آیا ہے آپ تک ایز وی اسپیک یا ابھی تک نہیں آیا. اچھا کوئی ایز وی اسپیک ابھی تک نہیں آیا. Alright. میں نے سنا ہے کہ ہونا ہے سی سی آئی کا اجلاس, لیکن اگین وہ آفیشلی آپ کو کوئی اطلاع نہیں آئی. ٹھیک ہے. اینڈ ایز وی اسپیک آپ کی پوزیشن آج یہی ہے کہ اگر سی سی آئی ہوتی ہے تو آپ اس میں اس بات کو اپوز کریں گے کہ نہیں ہم نئے سینسس کے تحت نہیں جا سکتے. دیکھیں میری جو ایشوز تھے سینسس کے ساتھ, اٹس ناٹ اے یس اور نو والی تھنگ نا. 2017 میں سینسس ہوا, ہمیں بہت شدید اعتراضات تھے اس سینسس سے. میں اس وقت بھی چیف منسٹر تھا, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی ایٹ دی سینٹر. صحیح ہے. میں واحد شخص تھا سی سی آئی کے اندر جس نے اس کو اپوز کیا تھا. ٹھیک ہے. اور اس اپوزیشن کی وجہ سے میرا خیال ہے جو انہوں نے وے آؤٹ نکالا, دو میں اس سے اگری نہیں کر رہا, میرے ڈسینٹنگ نوٹ ہے کہ اس سینسس کو اپروو نہ کریں, آپ فل فار دوسرا سینسس کرائیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا, جو میں اس میں شامل نہیں تھا, کہ ہم اس کو اپروو کرتے 7:1, 7 لوگوں نے فیور کیا, 1 نے اپوز کیا, اور ہم دوبارہ سینسس کرائیں گے بیفور دی نیکسٹ الیکشن. کریکٹ. سی سی آئی کا ہر فیصلہ کنسنسس سے ہوا, یہ پہلا فیصلہ تھا جو کنسنسس سے ہی نہیں ہوا. اوکے. سی سی آئی کا کوئی فیصلہ پارلیمنٹ میں چیلنج نہیں ہوا, یہ فیصلہ سندھ حکومت نے پارلیمنٹ میں چیلنج کیا. پھر یہ ڈیجیٹل سینسس ہوا. صحیح ہے. ڈیجیٹل سینسس جیسے شروع ہوا اس میں مجھے پھر اعتراضات تھے. میں نے کیا کہا کہ جی آپ ایکسس دیں, جو میں نے پہلے تھے, اب تو میں نے کہا ڈیجیٹل ہے اور آسان ہے ایکسس دینا. صحیح ہے. اور میں نے کہا ڈی سی کو جو اے سی ہے اس کو اپنے لیول پہ ایکسس دیں, ڈی سی کو دیں, اینڈ سو آن, اور چیف منسٹر یا چیف سیکرٹری کو ایکسس دیں آپ. ٹھیک ہے. پورے سندھ کا وہ ایکسس مل گیا. تو یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا, اس لیے نمبر پتہ چل رہے تھے, لوگ دیکھ رہے تھے کہ مجھے کم گنا جا رہا ہے یا مجھے زیادہ گنا جا رہا ہے. یہ جو ایکسس ملا ہے اس پر ہی آپ کے اپوننٹ جہاں پر تنقید کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ ڈی سیز کا ایکسس لے کے نمبر میں ہیر پھیر کرنے کے لیے ایکسس لیا ہے, اور سی ایم سندھ وایا ڈی سیز جو ہے وہ رورل اور اربن سندھ میں امبیلنس بنا رہا ہے. یہ آن ریکارڈ گیا. ایکسس کی کیا ضرورت ہے, مطلب کسی جاہل سے بات کی ہوگی آپ نے, میں معذرت کے ساتھ ایکسس کی کیا ضرورت ہے, اس میں ایکسس ہے تو میں دوسروں کو بتا رہا ہوں, ہر ایک کو پتا چل رہا تھا نا, یہ انفارمیشن ہر ایک کو آ رہی تھی. ایکسس کے بغیر بھی اگر میرے پہ یہ پہلی بات تو یہ ہو نہیں سکتا. ہاں, مصطفیٰ کمال صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہمارے شو میں, آن ریکارڈ کہا انہوں نے. اچھا, میں نے جاہل کہہ دیا, معذرت, میں معذرت واپس لیتا ہوں اپنا لفظ. ان کو جاہل کہہ دیا میں نے, انہوں نے کہا نا, اس لیے کہ میں یہ صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایکسس کی کیا ضرورت ہے. اگر میں نے یہ کرنا ہے, اگر میں یہ کر سکتا ہوں, میں تو ڈی سی سے کہوں گا جی وسیم بادامی کو نہیں گننا ہے, وسیم بادامی کو نہیں گنے گا. اگر ایسا میرے پاور ہوتے تو مجھے ایکسس کی کیا ضرورت ہے کہ وسیم بادامی کو بتاؤ کہ یہ تمہیں نہیں گن رہے. اور انٹرسٹنگلی وہ تو یہ بھی یہ دیکھو, یہ وسیم, یہ جو ہوائی باتیں ہیں نا, یہ بہت, میں آپ کو کانکریٹ باتیں بتا رہا ہوں. وہ بھی کانکریٹ بات کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں بھائی کراچی کم گنا جا رہا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے. مثال کے طور پر اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جناب پہلے مرحلے میں 29 لاکھ گھر گنا گیا کراچی میں, حالانکہ 35 لاکھ تو خالی کے الیکٹرک کا میٹر ہے, تو کم از کم 10 لاکھ تو گھر ہی کم گنا گیا. میں نے گنا, کس نے, اس وقت تک ہم سے ڈیٹا نہیں شیئر کیا جا رہا تھا. یہ تو 29 لاکھ ان کو تب پتہ چلا, اگر ڈیٹا نہیں شیئر کرتے تو انہیں 29 لاکھ کیسے پتہ چلتا. اب یہ کہہ رہے ہیں میں نے شیئر آپ کی کاوشوں سے ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے 56 ملاقاتیں کی ہیں وفاق سے. بھائی یار ان کے سارا ان کا کریڈٹ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے. وہ یہ بھی کہتے ہیں, چونکہ بہت اوپنلی بات کہہ رہے ہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی شہری سندھ کو تو جان کے کم گنا جا رہا ہے, دیہی سندھ کو زیادہ گنا جا رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں اتنا لاجیکل ہے کہ اگر آپ اس کو صرف کیلکولیٹ کر لیں تو اٹ ول میک نو سینس. پرابلم 2023 میں سینسس کیوں ہوئے ہیں, 22 میں
چونکہ 17 والے پہ اعتراض اٹھایا. 17 والا غلط تھا نا. اب وہ جو بیسس غلط تھا اس کو بیسس کو بنا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا پوائنٹ سمجھے آپ. اچھا آپ کہہ رہے ہیں وہ نمبر ہی غلط تھا تبھی تو دوبارہ کروا رہے ہیں. تبھی تو دوبارہ کروا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی عجیب ہو رہا ہے کہ دیہی سندھ کی آبادی زیادہ تناسب سے بڑھ رہی ہے اکارڈنگ ٹو دس سینسس, اور شہری سندھ کی کراچی حیدرآباد کی کم تناسب سے بڑھ رہی ہے. یہ تو بہت ہی لاجیکل سی بات ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ شہر میں زیادہ لوگ بستا ہے. ایسا بھی یہ غلط ہے نا. میں ساری آپ کو یہ بات بتاؤں, کراچی تو اس وقت ہم خود, میں یہ نہیں کہنا I shouldn't say that because وہ غلط پولیٹیکلی غلط ہو جائے گا, لیکن it is bursting it seems. لوگ جو ہے بہت لوگ تو کراچی سے نکل کے چلے گئے. آپ میں again I don't want to go into controversy. So you actually think کہ کراچی کی آبادی relatively کم percentage سے بڑھ رہی ہے as compared to دیہی سندھ؟ میں یہ نہیں, وہ تو نمبر دیکھیں, میں نہیں کہہ سکتا, آپ نہیں کہہ سکتے, نمبر گنو. سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی نہیں ہوتا, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے آبزرویشن دیکھنے کی, زیادہ تر اس کو چیک کر لو. دیہی سے شہر میں لوگ زیادہ آ رہا ہے یا شہر سے دیہی میں لوگ زیادہ. آپ چیک دیکھیں ہر چیز کا, یہ سینسس والوں کا کام ہے, اور یہ اسی لیے میں نے کہا کہ ڈیٹا عام کرو تاکہ ڈیٹا لوگوں کو پتہ چلے. Now it's too late. اب پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری کے نمبرز کے تحت. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. اب وہ دیکھیں اگلا الیکشن ہوگا جو بھی سی سی آئی اپروو کرے گی, تو سی سی آئی میں آپ کا ووٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا ووٹ آئے گا, میں جب سامنے دیکھوں گا. ابھی میرے پاس نمبرز نہیں ہے, میرے پاس ورکنگ پیپر نہیں ہے. اگر جو چیزیں ہم نے اس کے بعد بھی میں سوری یعنی یہ کہنا غلط ہوگا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سی سی آئی میں آپ اس کو اپوز کریں گے. نہیں, میں نے فیصلہ It will be a bit too early to say this. It is too early. Yes, you may or you may not agree with it. I have your reservation. Raised concerns that if the concerns of the people of Sindh are not addressed, I'll not be, or mere khatut mein. But if addressed, then you may vote for it. I will not be in a position to support the census. اگر ایڈریس ہو گئے آپ کے کنسرنز تو پھر آپ اس کی فیور میں اگر ایڈریس ہو گئے کنسرنز, اور میں دیکھوں گا کہ نمبرز جو ہیں they're making sense. They're making sense. Coming back to your question, I was the one who raised all these issues. The government of Sindh, the cabinet of Sindh raised these issues. ہماری وجہ سے یہ چیزیں پبلک اور ٹرانسپیرنٹ ہوئی, اور ہمیں ہی اس کا مروز الزام وہ لوگ ٹھہرا رہے ہیں. کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے اپنی سیاست, ایم کیو ایم والے کر رہے ہیں کیا؟ میں نے آپ کو حوالے نام لے لے کے بتایا, میں نے بیانات میں نے معذرت دوبارہ میں نے جاہل کر لیا تھا, لیکن بہت جہالت کی باتیں میں نے سنی ہیں, ناٹ ایم کیو ایم اور لوگوں سے بھی. یہ مجھے خود بتائیں وہ کیوں کر رہے ہیں, باقی لوگ آپ جائیں ایم کیو ایم کے علاوہ باقی وہ کیوں کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے پولیٹیکلی استعمال کرنا ہے, بہت افسوس کی بات تھی کہ وہ الیکشن نہیں لڑے لوکل گورنمنٹ والا. ہم نے, اور میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں نے ان سے بہت کہا کہ الیکشن لڑ لیں آپ, ٹھیک ہے ہم نے محنت کی تھی, ہم تب بھی جیتتے, ہم زیادہ سیٹیں جیتتے اگر ایم کیو ایم الیکشن لڑتی. آپ لوگ کا کولیشن بن جاتا ہے یہاں پہ, مطلب اتنے نو برینر تھی وہ ساری چیزیں, لیکن وہ نہیں سمجھ آئی. اور اس کے بعد پھر آپ 53 یوسیز اب بڑھا رہے ہیں نا, ویسے خالی ضمنی ایک بات نکل آئی تو اگلے بلدیاتی سے پہلے جو آپ نے ان سے ایگری کیا پھر سے وہ 53 یوسیز بڑھ جائیں گے. اگر اگین اب تو پھر نہیں, اب تو سوری اگر سینسس ہو جاتا ہے 53 تو بڑھیں گے نا. لیٹ می ریفریز اٹ, کیونکہ وہ تو کہنا کمٹمنٹ دے دی آپ نے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب تو سینسس جب ہوگا تو ایوری تھنگ ری اوپنس. ٹھیک ہے, بٹ ہاں مطلب زیادہ ہی ہو سکتی ہیں, کم تو نہیں ہو سکتی. So, Mr. CM, the Prime Minister's statement came as a surprise to you جب انہوں نے ایک دم سے ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہہ دیا کہ جی نئے سینسس کے تحت ہوگا. It came as a surprise. میں وہی کہہ رہا ہوں, نہیں اٹ واز اے سرپرائز کہ ہے, بیکاز اس سے پہلے اس لیے سرپرائز تھا کہ اس سے کچھ دنوں پہلے احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ نئے سینسس کے تحت نہیں ہوگا. ایک میں نقشہ کھینچتا ہوں کہ آپ کے سارے کنسرنس فار ایگزامپل سینسس کے تحت ایڈریس ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں فرض کریں اگر ہو گئے فرض کریں. اب وہ کہتے ہیں کہ مراد صاحب صرف مسئلہ یہ ہے کہ سارے ہم نے آپ کے کنسرن ایڈریس کر دی. اب صرف یہ کہ چونکہ یہ ایکٹیویٹی اب ہونی ہے ڈیلیمیٹیشن والی اور ساری جتنا آئین الاؤ کر رہا ہے اس میں, تو بس سب یہ ہے کہ اب اس وجہ سے الیکشن جو ہے نا 90+60 دن ہو جائے, تو آپ مان جائیں گے. میرا یہ وہ ادھر بات سی سی آئی کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے. ہاں نہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ اٹ ول ریزلٹ ان ا ڈیلے آف 60 days ایکسٹرا. No, we do not agree to it. A political party does not agree to it. جو ہماری ہے کہ 90 دن سے آگے. Even though it happened in Punjab. اگر I know کہ آپ نے کہا کہ پنجاب was a different case because پورے پاکستان کا الیکشن ایک ساتھ کیسے ہوتا ہے. بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی, وہ اگر کریں گے اس کے پیچھے جائیں گے تو نا, تو there was a logic to it, there was a method behind the madness. When it is apparent logic versus constitution, تو I think constitution کو ہمیں زیادہ فوقیت نہیں پڑے گی. لاجک آپ کی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہوتا ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہو چکا ہوتا, وہاں حکومت بیٹھی ہوتی اور پورا پاکستان الیکشن میں جا رہا ہوتا. یہ لاجک میک سینس. آئین پاکستان اس بات میں پابندی نہیں لگاتا کہ پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہو یا نہ ہو, لیکن اس بات میں پابندی لگاتا ہے کہ ایک ہاؤس تحلیل ہو تو 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. تو آئین کی خلاف ورزی تو ہو گئی نا پنجاب میں بہت کھلی کھلی. ایک سیکنڈ خرچے کو ایک طرف رکھیں, یہی کہ جی ایک بار الیکشن کیے, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائے,
پھر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی, 6 مہینے بعد پھر الیکشن ہوئے, پھر اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو پیچھے ہٹایا گیا, ایک کیئرٹیکر گورنمنٹ لے آئے پنجاب میں اور کے پی کے میں. اگر صوبائی تو نہیں ہو رہا نا, تو صوبائی نگراں گورنمنٹ نہیں آتی, فیڈرل ہو رہا نا, فیڈرل میں آتی. بہت اپنی مرضی جو اپنی مرضی سے جس طریقے سے اسپن کرے. جہاں پہ الیکشن ہوگا وہاں پہ نگراں چاہیے نا, تو پنجاب کا الیکشن ہو چکا ہوتا تو وہاں کی نگراں گورنمنٹ وہاں پہ دوبارہ نہ آتی. نیشنل اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے ہیں, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں ہمیں کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے, ہٹایا نہیں جاتا, لٹرلی کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ کوئی ٹرانسفر غیر فعال کر دیا جاتا, پنجاب میں غیر فعال کر دیا جاتا. پھر یار کتنی بار غیر فعال ہوں گے لوگ, بٹ سامنے آئین پاکستان کھڑا ہے نا, تو اس کو بھی تو ہم نے کچھ ویٹیج دینا ہے. میں نے کہا نا آپ نے ایز اے ہول دیکھنا آئین کو, اور اس میں کانٹرڈکشنز ہیں جو درست کرنی چاہیے. اگر اسی الیکشن کمیشن نے ابھی 12 اگست کو جب آپ کے ہاؤسز تحلیل ہوئے اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ جی میں ان وجوہات کی وجہ سے الیکشن نہیں کرا سکتا, میں اپنا پرسنل ویو دے سکتا ہوں, میرے اس لیے کہ اب کوئی ایسی بات نہیں سمجھ آتی کہ ایسی ہوگی, لیکن فائنل ویو تو میری پولیٹیکل پارٹی لے گی جو ہوگا اس پہ. ہاں ٹھیک. اچھا اس میں آگے بڑھتے ہوئے ایک ویسے نقطہ بتا دیں, آپ کو اس میں کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ لطیف خوسا صاحب یہ کہتے ہیں, کامران مرتضیٰ صاحب سارے لیگل ایکسپرٹ سینئر لائر, وہ یہ کہتے ہیں کہ سی سی آئی ابھی عملاً فعال ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے نئی مردم شماری کے تو الیکشن ہونا پاسبل نہیں ہے. ریزن بینگ کہ وہ کہتے ہیں کہ سی سی آئی میں سب 2 وزراء اعلیٰ تو ہیں, 2 تو نگراں ہیں, نگراں تو ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے عوام کا, تو اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ مردم شماری کے حق میں مخالف, تو یہ تو سوال ہی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا چلیں فور اے منٹ مان لیتے ہیں, میں یہ مجھے نہیں, آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, لیکن میں اپنی کوئی اس پہ ویو نہیں دوں گا, لیکن اگر سی سی آئی کا فیصلہ, پچھلی بار میں نے مخالفت کی تھی نا, سینسس تو ہو گیا منظور, تو سی سی آئی تو میجورٹی پہ کام کرتی ہے نا, میجورٹی پہ کام کرتی ہے نا. اگر 2 اور سی سی آئی کا جو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کورم, لیٹ سے وہ 2 وزراء ان کی بات مان بھی لیتے ہیں, تو اٹ بیکمز irrelevant ایکچولی. تو وہ ایک قانونی ایک پوائنٹ تو ہے, مطلب 6 تو پھر بھی میجورٹی نمبر تو اس طرف چلا جائے گا پھر بھی آؤٹ آف 9 اگر کرنا چاہے, اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے. تو وہ 2 تو سر پھر تو اگر آپ نے بھی اس لاجک کے تحت, تو اگر آپ نے بھی سی سی آئی میں اپوز کیا تو آپ کا ڈیسنٹ کاؤنٹ ہو جائے گا, لیکن وہ فائنل نتیجے پر تو اثر انداز نہیں ہو سکے گا. ایبسلیوٹلی. ابھی تک باقاعدہ مشاورت نگراں ناموں پر ابھی شروع ہوئی ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہاؤس تحلیل ہونے کے بعد جو 3 دن ہے اس میں دیکھیں ابھی نہیں ہوئی ہے نا. میں آپ کو اس کا بھی میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں بتاتا ہوں, پہلے بھی یہ ہوا تھا, یہ پہلی بار نہیں ہو رہا, پچھلی ٹرم میں بھی ایسی ہوا تھا. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہوں الیکٹڈ, اور دوسرے اس وقت رانا انصار صاحب ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. ہم دونوں نے صلاح مشورہ کرنا ہے, لیکن ہم دونوں پہ فرض ہے, میں اپنی پولیٹیکل پارٹی سے, اس لیے کہ میری ایک ہی پولیٹیکل پارٹی, کوئی کولیشن نہیں ہے سندھ میں, ان کی لیڈرشپ سے اور پارلیمنٹری پارٹی سے مشورہ کر کے کچھ نام ضرور شارٹ لسٹ کروں گا. وہ ہو گیا ابھی تک؟ نہیں, ابھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, اور میں اس لیے میری تو ایک ہی پارٹی ہے نا, میرے اصلی آسان ہے. میں نے سنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ شروع ہو گئی ہے, کے پاس گئی ہے. ہاں, تو متحدہ قومی موومنٹ نے اپنا کام شروع کیا. ان کے پاس 2-3 پولیٹیکل پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, ٹی ایل پی ہے, پی ٹی آئی ہے, اور جی ڈی اے ہے, 4. اور ان کو ایتھیکلی ساری پارٹی سے کنسلٹ کرنا بھی چاہیے. وہ بھی جماعت اسلامی کے بھی ہمارے, ان کو کرنا چاہیے. سو دے انکلوڈنگ پی ٹی آئی, ان کو کرنا چاہیے کنسلٹ, ان کو کرنا چاہیے, انکلوڈنگ عمران خان والے پی ٹی آئی, کیونکہ پی ٹی آئی کے 2-3 گروپ ہو گئے نا. اچھا, آپ کو نہیں پتا؟ مطلب پتہ نہیں, پی ٹی آئی نے تو ووٹ دیا انہیں, چھوڑ دی ووٹ, پی ٹی آئی نے تو ووٹ دیا ہے متحدہ قومی, پی ٹی آئی کے 9 ان لوگوں نے ووٹ دیا ہے جنہوں نے سیاست سے لا تعلقی اظہار کر دی تھی, انہوں نے ووٹ دے دیا, حالانکہ سیاست سے انہوں نے, ایم پی اے تو ہے نا ابھی تک ووٹ دے سکتے, آن پیپر تو ایم پی ہے, آن پیپر ہے نا, پیپر والا ہی ہوتا ہے ایم پی اے, باقی تو خیر چھوڑے, یہ لمبی بحث پڑ جائے گی, تو ان کو کرنا چاہیے کنسلٹ. آگے بڑھتے ہوئے ٹاکنگ اباؤٹ ایک سوال ضمنی, پھر آگے بڑھتے ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ ڈیموکریٹک نارمس, مراد علی شاہ صاحب جس ہاؤس کے آپ سربراہ رہے ہیں اور 2 دفعہ رہے کنزیکٹو, یعنی بالکل اس ٹینیور میں, اس سے پہلے بھی زبردست بات ہے. پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک کریڈینشیلز اور نارمس کی بات کرتی ہے, خود آپ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی آئین پاکستان کے بعد سب سے مقدس ہمارا. اس جیت پڑھا ہے میرے پاس چارٹر آف ڈیموکریسی, اس میں آپ نے خود لکھا کہ ہم جمہوری روایات کو آگے بڑھانے کے لیے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کا جو سربراہ ہوگا وہ یا اپوزیشن لیڈر ہی ہوگا یا اس کا نامزد کردہ کوئی بندہ ہوگا. لیکن سندھ میں حال یہ کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ تو اپوزیشن لیڈر کو نہیں بنایا یا ان کے نامزد کردہ بندے کو, پوری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن ہی نہیں, وہ خود ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے, اپنی چوائس ہی. اچھا پہلے اس پہ آتے ہیں. میں نے بڑی اوپنلی ہاؤس کے اندر, اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن فردوس نقوی صاحب تھے, میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ یہ بات کرتے تو سب سے پہلے اس کا پری ریکوزٹ کیا ہے, وہ کیا کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری تو بنے. جب نیشنل اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا
चार्टर ऑफ चौधरी निसार साहब को बनाया तो आप दोनों सिग्नेटरी थे। मैंने कहा सबसे पहले तो आप हमें एक तरफ, वो तो कहते ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है ना एक ढकोसला है, वो तो उनकी तो पब्लिक पोजीशन है ना। आप तो कहते ना कि सबसे मोतबर डॉक्यूमेंट है, मोतबर है, आपकी लेकिन उन रिस्पांसिबिलिटी है ना कि आप उसको फॉलो करें। जो उस पे बिलीव करते हैं हम उसी के साथ बात करेंगे। आप तो बिलीव करते हैं ना, तो आप तो जो उसके साथ बिलीव करते हैं हम उसके साथ हम दे आर नॉट बाउंड टू, इफ दे आर नॉट बाउंड टू देन दे शुड आस्क फॉर इट। हम जो है कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कि वो बिलीव ही नहीं करते उस पर डॉक्यूमेंट पे। और ये लेकिन आप तो इसे बिलीव करते हैं ना कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इख्तियार अपोजिशन के पास होना चाहिए ताकि सही अकाउंटेबिलिटी हो सके। अब देखिए ये फिर बहुत ज्यादा मैं पीटीआई के बारे में बात नहीं करना चाहता कि पीटीआई ने जो किया है, असेंबली बनने के 3 महीने बाद, असेंबली 2018 के 3 महीने बाद से इन्होंने जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनसे हट के साजिशें शुरू की और कि जी हम तो पीपल्स पार्टी के इस चीफ मिनिस्टर को हटा देंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है मैं अपने 5 साल कंप्लीट कर रहा हूँ, दूसरी मरतबा। नहीं तो वो सितंबर में जो मैं तकरीर कर रहा था, एक बजट हमने पास करना था, तो उस बजट तकरीर के दौरान सामने खड़े हुए दिन गिना रहे थे मुझे कि इतने दिन में आप जा रहे हैं। तो आप उनके साथ जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स बिलीव ही नहीं करते, और वो एक बार नहीं कई बार वह इसकी उन्होंने सबूत दिया है, तो अब उसके साथ क्या बात करेंगे उस पर। सेकेंडली हमने कहा कि आप आए, हर कमेटी में आए। हमने उनके साथ एज पर द स्ट्रेंथ कमिटीज कहीं भी कि जी तो जो पीएससी में कितने बंदे अपोजिशन के सिंध असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, वो नहीं आए ना, दे डिड नॉट कम। एमक्यूएम के कितने बंदे, एमक्यूएम में तो अपोजिशन, एमक्यूएम आई बाद में, एमक्यूएम बाद में अभी इसलिए कि उस वक्त सारे इकट्ठे हो गए, हमारे कुछ अपोजिशन के लोग आए उसमें, लेकिन उन लोगों ने माना ही नहीं ना। उन्होंने एक ये चीज बना के और उधर स्टॉप कर दिया। आगे बढ़ने की अपोजिशन की बात हो रही, तो ये वैसे पता लगा ये जो मुर्तज़ा आप साहब बने मेयर, तो वो 30-35 बंदा उस दिन नहीं आया अचानक ऐवान में, क्यों नहीं आया, क्या कुछ मालूम? आप उन्हीं से पूछ लेना यार, मुझे क्या पता। उनसे पूछा कि मेरा नहीं पूछा, मेरी जिम्मेदारी। हाँ, उन्होंने कहा कि क्या, उन्होंने कहा हमें दबाव के जरिए नहीं आने दिया। क्या दे शुड टेक एक्शन। उनको अगर दबाव के जरिए नहीं आने दिया, दे शुड टेक एक्शन। तो आप अगर मेरा दबाव था, मैं किसी से नहीं मिला हूँ। जाहिर है, तो आपने दबाव डाला तो आप थोड़ी फोन करेंगे। नहीं, मैंने दबाव, अगर नहीं मेरे से किसी को शिकायत है कि मैंने दबाव डाला, मेरे खिलाफ एक्शन। एथिकली इन लोगों ने काम ठीक किया। मिसाल के तौर पे कल को पीपल्स पार्टी के, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि 100 लोग सेलेक्ट हो तीर पे, बिलावल साहब पे सेलेक्ट हो जाए, और जब सेलेक्ट हो जाए, इलेक्ट हो जाए, सॉरी इलेक्ट हो जाए, इलेक्शन होने के बाद सेलेक्ट कोई और होते हैं भाई, आपको पता है ना। सेलेक्टेड की टर्म बिलावल साहब ने दी थी। इलेक्ट होने के बाद वो 100 लोग कहें, या उन 100 में से 50 लोग कहें कि यार बिलावल साहब कहें यार इस बंदे को वोट देना है, उन्हीं 100 में से 50 लोग जो जीते तीर पर ही हैं, वो कहें नहीं भाईजान हम इनको वोट नहीं देंगे, बिलावल साहब जिनको आप करें हम तो उसको वोट देंगे। तो आपको एतराज होगा उन 50 लोगों को, या कहेंगे जमहूरियत है, उनकी मर्जी है यार, तो फैसला करें। मेरी बात सुनिए, नहीं वो तो देखें आइन के अंदर लिखे ना कि जिसको वोट देना है फॉर द, ये तो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि पार्टी के चीफ मिनिस्टर को आपने वोट देना है, तो वो तो एक अलग चीज होगी। मैंने सिर्फ चीफ मिनिस्टर वाली बात ही नहीं, मैं तो जनरलाइज कर दिया। अब इसका आईनी बहस में भी ना पड़े। जवाब देता हूँ एथिकली, डेमोक्रेटिकली। आपको इसका जवाब देता हूँ। पीटीआई की जो अपने अब इस वक्त बताएं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जिन्होंने ऐलान किया था पहले, वो पीटीआई छोड़ चुके या उन्हें निकाला जा चुका है। ठीक है जी, अली जैदी साहब, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं, ठीक है आपने ले लिया। पीटीआई के कई लोग जो उनके थे, उन्होंने, जो मेरा तो ख्याल है उनके अपनी जहन में कि पता नहीं क्या हो रहा है, पार्टी है भी कि नहीं है, और उन 35 लोगों की एफिलिएशन हर एक, उन 35 नहीं किया ना, जीते बल्ले पे। फिर इमरान खान ने कहा कि इसको वोट दो, उन्होंने कहा नहीं देते, हम मुर्तज़ा आपको देंगे। इमरान खान ने पता नहीं किस तरीके से कहा कि राइटिंग, मुझे नहीं पता, नहीं उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूं बहस में नहीं जा रहा। कल को बिलावल साहब यानी पीपल्स पार्टी के लोग हैं, बिलावल साहब जीते आपके वोट पर, लेकिन आपके कहे हुए बंदे को वोट नहीं देंगे, बिलावल साहब अगर कहें तो गलत होगा। बिलावल साहब मुराद अली शाह को कहें और मुराद अली शाह खुद ही पतली गली से निकल जाए। इन दिस केस कौन निकला पतली गली से? जो जिन्होंने उनके, भाई देखे तरीकेकार होता है ना। जब हम साहब ने नईमुर रहमान साहब के साथ मुलाकात करके तस्वीर के भाई इनको वोट, मेरा ख्याल है नुमाइंदा नईमुर रहमान, उन लोगों ने नहीं देते वोट, नईमुर रहमान को नहीं देंगे। कन्वे किया कि नहीं किया पता नहीं, तस्वीर की तस्वीर तो बहुत आ जाती है, तस्वीर तो हमारी भी लोगों के साथ आ जाती है। तो आई डोंट नो, मैं कह रहा हूं कोई भी बंदा, यानी क्या एथिकली जो बंदा जिस टिकट पे जीते उसको उसी के रिप्रेजेंटेटिव को वोट देना चाहिए, यानी जनरली एक उसूल की बात कर रहे हैं। अगर उसूल पे सारे चल रहे हो तो हाँ, लेकिन अगर खुद जो है उसूल के खिलाफ चल रहे हो तो फिर क्या बात होगी। मैं वही पॉइंट कर रहा हूँ, अगर उसूल पे सारे, उसूली तो यस, उसूली तौर पे यस, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी भी आपकी इंटैक्ट है। पार्टी की हालत पता नहीं क्या हो गई है, आपको पता नहीं लोग कहाँ हैं। जिन लोगों ने इन्हें कहा वोट दो, वो खुद इनको आगे धकेल के, हमारे यहाँ बड़े ऐसे एग्जाम्पल्स हैं
کہ جو اس وقت اس دن کہہ رہے تھے 9 مئی کو کہ جی سب جلا دینا ہے، سب یہ کرنا ہے، اور خود نکل گئے، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو پھر پوچھنے نہیں آ رہے، بلکہ عمران خان صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ ان کے خلاف تو ایکشن لینا چاہیے. تو آپ کس رسول کی بات کر رہے ہیں؟ سر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آمدید کہتے ہیں پروگرام ایک بار پھر. سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے ریسنٹلی 2 پرائم منسٹر کے ساتھ کام کیا نا، عمران خان صاحب کے ساتھ اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ. ایسے ویسے تو نواز شریف صاحب میں پچھلے 4-5 سالوں خاقان عباسی صاحب، عمران خان صاحب، اور ہاں صرف پچھلے 4-5 سالوں کی بات کرو بھی، تو آپ کو کیا میجر ڈفرینس لگا؟ سب سے پہلے تو مجھے سب سے بڑا اعتراض جو ہے تھا نا عمران خان صاحب پہ، انہوں نے پبلکلی کہا تھا، مجھے وہ شاید پسند کرتے ہوئے نہ کرتے، ان کی اپنی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے تھا، لیکن ان کی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی کہ جی سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں. وہ شاید یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے سندھ. طریقہ ہوتا ہے نا بولنے کا یار، آپ کسی کوئی تو سینسٹائزڈ ہو کہیں اس سے، مطلب یہ کووڈ جو ہے معمولی بخار ہے، کچھ نہیں ہوگا، گولی کھائیں گے ختم ہو جائیں گے. سینسٹیوٹی ہوتی ہے ہر چیز کی. پولیو کے لیے میٹنگز تو ہمیں کرنی نہیں چاہیے، آن لائن کرنی چاہیے، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور پھر پولیو کے نمبر بڑھ گئے. یہ مطلب سینسٹیوٹی جو میں نے سب سے زیادہ دیکھا کسی بھی پرائم منسٹر، میں نے ہر سیاستدان اور سیاستدان کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہے، اتنا انسینسٹائزڈ آدمی میں نے نہیں دیکھا جس طریقے کی پچھلی، خاص طور پہ جب آپ اس لیول پہ ہوں تو آپ کو بہت